ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ حکیم، آغا حکیم بہت بڑا نام ہے. 1968 کے اندر حج کرنے کے لیے سعودی عرب گئے. اب جیسے ہی گئے تو شاہ فیصل کا زمانہ تھا. اب وہ جیسے ہی پہنچے صرف اس آیت کی شرح سنیے، آیت سے مرتبط ہو جاؤں گا، وہ کہ اشرے کا موضوع ہے. وہ جیسے ہی پہنچے تو آ گئے. اب ایک روک تھا کہ شیعہ عالم آ رہا ہے. جیسے ہی وہ پہنچے تو انہوں نے ایک مرتبہ سارے عرب کے جو علماء تھے ان کو بھی بلا لیا. جیسے ہی بلایا تو ان کا سب سے بڑا جو مفتی تھا عبداللہ بن باز، وہ بھی آ گیا. وہ اندھا تھا. اب جیسے ہی وہ آ گیا کچھ لوگ سمجھ گئے ہیں، باقیوں کو میں پیش کر دیتا ہوں. کہ وہ اندھا تھا. جیسے ہی وہ آیا اور آنے کے بعد محفل لگ گئی تو بتایا گیا ہے بن باز شیعوں کے بہت بڑے عالم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو شیعوں پر. جیسے یہ سنا تو آقا کھڑے ہو گئے. کہا تم لعنت کو مانتے ہو؟ کہا مجھے تو آج پتا چلا تم لعنت کو بھی مانتے ہو. کہا اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ تم نے لعنت کیوں کی ہے؟ کہا چونکہ شیعہ جو ہیں قرآن کی تعویل کے قائل ہیں. تعویل یعنی کیا؟ ظاہر معنی کو نہیں لیتے، بعض اوقات پیچھے ایک معنی ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں. قرآن کی ہر آیت کا معنی ظاہر ہی لینا چاہیے. شیعہ تفسیر کرتے ہیں کہ اچھا اگر ظاہر ہی لینا چاہیے تو ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ تو بتا دے. تو ہے تو اندھا، من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا. اما یہاں تو اندھا تھا، وہاں کیا قصور ہوا؟ جیسے ہی آیت سنی تو اب شاہ فیصل نے کہا کہ بھائی بات تو آپ کی بہت عقل کی ہے. جس کا یہاں اندھا ہو گیا، جو یہاں اندھا ہو گیا وہاں کیا قصور؟ تو کہا پھر اس کی تفسیر تو کرنا ہوگی، تعویل تو کرنا ہوگی. تو آپ کے یہاں معنی کیا ہے؟ آپ کے یہاں معنی کیا ہے؟ کہا ہمارے مولا نے فرمایا ہے جو یہاں ولایت سے دور ہوگا وہ وہاں بھی ولایت سے دور. کہا جو یہاں ولایت سے دور ہوگا وہ وہاں بھی ولایت سے دور ہوگا. یہ ہمارے یہاں مانا ہے. اتنے میں ہی محفل لگی تھی، واقعہ مکمل کر دوں یا بڑھ جاؤں؟ کہا محفل لگی تھی کہ ایک مرتبہ ایک قرآن شاہ فیصل کی بارگاہ میں آ گیا. وہ قرآن اس طرح سے تھا کہ قرآن تھا ململ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، سونے کی تاریں موجود تھیں. جیسے ہی کھڑے ہوئے قرآن آیا، شاہ فیصل نے اس کو چوم لیا تو آگا کھڑے ہو گئے شرک بدعت. قرآن کو چوم رہا ہوں. کہا قرآن کہاں ہے؟ یہ کپڑا ہے، یہ سونے کی تاریں ہیں. کہا نہیں نہیں، تاروں کو نہیں چوم رہا، کپڑے کو نہیں، نسبت قرآن سے ہے. کہا ہم بھی سونے چاندی کی زری نہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی علی. اور ان کے دور کے بعد پیغمبر کی جالی کا بوسہ جو ہے ان دنوں میں پھر جائز قرار دے دیا گیا. قرآن کی آیتوں کا اگر ظاہر لیں گے تو پھر معنی بتائیے تو لامحال قرآن کافی نہیں ہے. اب وہ آیت سنیے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، سورہ فاطر، قرآن کا 35واں سورہ اور آیت کا نشان 32. فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ ہیں. کتاب کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب، کتاب کا وارث بنایا، یعنی معلوم ہو گیا کتاب کے وارث ہیں. بھائی جب کتاب کے وارث ہیں تو جس محمد میں آئی ہے اس کا وارث